بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں ویورز آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کوڈ آف کرمنل پروسیجر کا چیپٹر 12 ہے، اور چیپٹر کا نام ہے ڈسپیوٹس ایز ٹو امویبل پراپرٹی، یعنی کہ کوئی غیر منقولہ جائیداد ہے، امویبل پراپرٹی ہے، اور اس پہ دو یا دو سے زیادہ پارٹیز کا ڈسپیوٹ ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے۔ ایک پارٹی کہتی ہے کہ یہاں پہ میرا پوزیشن ہے، دوسری پارٹی کہتی ہے کہ میرا پوزیشن ہے، اور وہ ان کا جو ڈسپیوٹ ہے وہ اس نیچر کا ہے کہ اگر یہ ڈسپیوٹ اس طرح سے رہتا ہے اس امویبل پراپرٹی پہ تو یہ بریچ آف پیس ہو جائے گا، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کو نقصان پہنچا دیں گے، لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، ایک دوسرے کو زخمی کر دیں گے، قتل کر دیں گے، اس قسم کی لڑائی ہے۔ تو یہاں پہ مجسٹریٹ کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ اس ڈسپیوٹ کو پریونٹ کیا جائے، اس ڈسپیوٹ کو روکا جائے، بریچ آف پیس نہ ہو جائے، تو ان کے ڈسپیوٹ کو حل کرنا، اور مجسٹریٹ اس پہ آگے کیا کارروائی کرتا ہے وہ سیکشن 145 میں بتایا گیا ہے۔ تو ہم ابھی سیکشن کو پڑھتے ہیں۔ پروسیجر ویئر ڈسپیوٹ کنسرننگ لینڈ ایٹسیٹرا از لائکلی ٹو کاز بریچ آف پیس۔ اس میں کہتے ہیں کہ کسی لینڈ کے متعلق ایسا ڈسپیوٹ ہے کہ وہ ڈسپیوٹ اس قسم کا ہے کہ بریچ آف پیس ہو جائے گا، یعنی وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچا دیں گے، تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ کیا پروسیجر اپنایا جائے گا۔ تو سب سیکشن 1 میں کہتے ہیں کہ وین ایور اے مجسٹریٹ آف دی فرسٹ کلاس از سیٹسفائڈ فرام اے پولیس رپورٹ اور ادر انفارمیشن دیٹ اے ڈسپیوٹ likely to cause a breach of the peace exists concerning any land or water or the boundaries thereof within the local limits of his jurisdiction۔ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جب بھی مجسٹریٹ آف دی فرسٹ کلاس کو پولیس اطلاع دیتی ہے یا کوئی اور شخص جا کے مجسٹریٹ کو اطلاع دیتا ہے کہ آپ کی جورسڈکشن میں کسی لینڈ یا واٹر پہ کوئی ڈسپیوٹ ہے، اور وہ ڈسپیوٹ اس طرح کا ہے کہ جس سے بریچ آف پیس کا خطرہ ہے، تو مجسٹریٹ کو جب یہ اطلاع ملتی ہے تو اس کے آگے کہتے ہیں کہ ہی شیل میک این آرڈر ان رائٹنگ، تو پھر مجسٹریٹ ایک تحریری طور پر آرڈر جاری کرے گا۔ اب آرڈر میں وہ کیا کیا چیزیں مینشن کرے گا تو وہ آگے یہاں پہ بتاتے ہیں کہ اسٹیٹنگ دا گراؤنڈز آف ہز بینگ سو سیٹسفائڈ۔ پہلے مجسٹریٹ اس آرڈر میں لکھے گا سیٹسفیکشن کی وجہ کہ میں یہ آرڈر کیوں جاری کر رہا ہوں، اینڈ ریکوائرنگ دا پارٹیز کنسرنڈ ان سچ ڈسپیوٹ ٹو اٹینڈ ہز کورٹ ان پرسن اور بائی پلیڈر۔ پھر وہ ان پارٹیز کو طلب کرے گا عدالت میں کہ آپ لوگ جو ہے پرسنلی آنا چاہتے ہو میرے عدالت میں، یا اپنے پلیڈر کے ذریعے یعنی وکیل کے ذریعے آپ لوگ میرے عدالت میں حاضر ہو جاؤ ود ان اے ٹائم ٹو بی فکسڈ بائی سچ مجسٹریٹ، اور ان کو مجسٹریٹ جو ٹائم اور ڈیٹ بتائے گا اسی ٹائم اور ڈیٹ پہ ان پارٹیز نے مجسٹریٹ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اینڈ ٹو پٹ ان ریٹن اسٹیٹمنٹ آف دا ریسپیکٹو کلیم ایز ریسپیکٹ دا فیکٹ آف ایکچوئل پوزیشن آف دا سبجیکٹ آف ڈسپیوٹ۔ اور آرڈر میں مجسٹریٹ یہ بھی ان کو بتائے گا کہ آپ لوگ جب میرے عدالت میں حاضر ہوں گے تو اپنا آپ کو جو کلیم کر رہے ہیں اس پوزیشن کے حوالے سے، یعنی ایک پارٹی کہتی ہے کہ میرا پوزیشن ہے، دوسری کہتی ہے کہ میرا پوزیشن ہے، تو مجسٹریٹ ان کو آرڈر میں یہ کہے گا کہ آپ لوگ جب میرے عدالت میں حاضر ہوں گے تو تحریری طور پر مجھے اپنا ریسپیکٹو کلیم بتاؤ، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس ڈسپیوٹڈ والی پراپرٹی کے بارے میں، کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کا پوزیشن کیسے بنتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ مجسٹریٹ ان کو پارٹیز کو آرڈر جاری کرتا ہے۔ ابھی آگے ہم چلتے ہیں مزید سیکشنز پہ، تو اسی سب سیکشن 1 کو آپ نے مائنڈ میں رکھ کے آگے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ تو یہ جو سب سیکشن 2 ہے اس میں ذرا ایک دو ورڈز کی ایکسپلینیشن ہے، یعنی اوپر جو ہم نے سب سیکشن 1 پڑھا اس میں لینڈ اور واٹر کا ورڈ یوز کیا گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ لینڈ اور واٹر میں کیا کیا چیزیں شامل ہے، تو اس میں بلڈنگز بھی شامل ہے، مارکیٹس بھی شامل ہے، فشریز، کراپس، یا کوئی زمین سے کوئی پیداوار جو ہے وہ آ رہی ہے، یا کوئی پراپرٹی اس سے رینٹ اور پروفٹ آتا ہے۔ تو اس طرح کا کوئی یہ تمام چیزوں کے بارے میں کوئی بھی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر یہ مجسٹریٹ اوپر جو سب سیکشن 1 میں ہم نے دیکھا یہ آرڈر جاری کرے گا۔ اب یہاں پہ سب سیکشن 3 میں کہتے ہیں کہ مجسٹریٹ نے وہ جو آرڈر جاری کیا ہے پارٹیز کے لیے تو ان کو پارٹیز تک کیسے پہنچایا جائے گا۔ A copy of the order shall be served in manner provided by this court for the service of a summon upon such person or persons as the magistrate may direct, and at least one copy shall be published by being affixed to some conspicuous place at or near the subject of dispute۔ تو سب سیکشن 3 میں کہتے ہیں کہ جو مجسٹریٹ نے سب سیکشن 1 میں پارٹیز کو طلب کرنے کے لیے آرڈر جاری کیا ہے تو اس آرڈر کی جو کاپی ہے یا ان تمام اشخاص کو جو ڈسپیوٹ میں شامل ہیں ان کو اسی طریقہ کار کے مطابق پہنچائی جائیں گی جس طرح کے CRPC میں سمن پہنچانے کا طریقہ کار بتایا گیا ہے، اور اس آرڈر کی ایک کاپی وہ جہاں جس پراپرٹی پہ ڈسپیوٹ ہے اس ڈسپیوٹڈ والی پراپرٹی کے دیوار کے اوپر یا اس کے قریب کسی نمایاں جگہ پہ اس آرڈر کی کاپی لگائی جائیں گی، یعنی کہ وہاں پہ جن لوگوں کا ڈسپیوٹ ہے ان کو پتہ چل سکے کہ عدالت نے ہمارے لیے یہ آرڈر جاری کیا ہے اور ہمیں عدالت میں طلب کیا ہے۔ اس کے بعد ہے سب سیکشن 4 انکوائری ایز ٹو پوزیشن۔
تو سب سیکشن 4 میں یہاں پہ کہتے ہیں کہ مجسٹریٹ انکوائری کرے گا کہ کون سی پارٹی کا پوزیشن بنتا ہے اس ڈسپیوٹڈ پراپرٹی پہ. تو کہتے ہیں دا مجسٹریٹ شیل دین وداؤٹ ریفرنس ٹو دا میرٹس اور دا کلیمز آف اینی آف سچ پارٹیز ٹو رائٹ ٹو پوزیس دا سبجیکٹ آف ڈسپیوٹ پرسو دا اسٹیٹمنٹ سو پٹ ان. Here the parties receive all such evidence as may be produced by them respectively. Consider the effect of such evidence. Take such further evidence if any as he thinks necessary. تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جب وہ پارٹیز عدالت میں آ جاتی ہیں اور تحریری طور پر اپنا اسٹیٹمنٹ دیتی ہیں وہ جو ڈسپیوٹڈ پراپرٹی ہے اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رائٹ ہے، اس حوالے سے وہ اسٹیٹمنٹ دیتی ہیں مجسٹریٹ کو دونوں پارٹیز، اور اپنے ایویڈنس بھی پیش کرتی ہیں مجسٹریٹ کو. تو مجسٹریٹ ان پارٹیز کو پرسنلی بھی سنے گا، مجسٹریٹ ان کو زبانی سنے گا کہ آپ بتاؤ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور ان نے جو ایویڈنس دی ہوتی ہے مجسٹریٹ کو، مجسٹریٹ ان ایویڈنس کی ایفیکٹ کو بھی سمجھے گا کہ یہ جو ایویڈنس ہے یہ کس حد تک میسر ہے، اور مجسٹریٹ اگر ضروری سمجھتا ہے تو ان کو فردر ایویڈنس کے لیے بھی وہ کہہ سکتا ہے کہ آپ فردر ایویڈنس بھی پیش کریں. تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر مجسٹریٹ جو ہے وہ پاسبل سمجھتا ہے، یہاں تک اگر پاسبل ہو، decide whether any and which of the parties was at the date of the order before mentioned in such possession of the said subject. تو مجسٹریٹ یہاں پہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ میں نے جب پہلا آرڈر جاری کیا تھا جو سب سیکشن 1 میں ہے کہ اس ٹائم کون سی پارٹی ان پوزیشن تھی، تو یہ مجسٹریٹ یہاں تک ڈیسائیڈ کرے گا. اس کے بعد یہاں پہ ایک شرط رکھی گئی ہے provided that if it appears to the magistrate that any party has within 2 months next before the date of such order has been forcibly and wrongfully dispossessed, he may treat the party so dispossessed as if he had been in possession at such date. یعنی کہ سب سیکشن 1 میں ہم نے دیکھا کہ مجسٹریٹ ان پارٹیز کو طلب کرتا ہے، تو وہ آرڈر جس دن مجسٹریٹ جاری کرتا ہے اس دن سے لے کے پیچھے 2 مہینے کے اندر اگر کسی شخص کو غیر قانونی طور پر بائی فورس نکالا گیا ہے اس پراپرٹی سے، تو مجسٹریٹ کہے گا کہ اسی شخص کا پوزیشن بنتا ہے جس کو رانگ فلی نکالا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور یہاں پہ پروویزو ہے that if the magistrate consider the case one of emergency he may at any time attach the subject of dispute pending his decision under this section. تو اس پروویزو میں کہتے ہیں کہ وہ جو ڈسپیوٹڈ پراپرٹی ہے اس پہ وہ اگر ایمرجنسی کا کیس ہے، مجسٹریٹ سمجھتا ہے کہ یہ تو ایمرجنسی کا کیس ہے، اگر اس کو فوری طور پر نہ روکا گیا تو بریچ آف پیس کا خطرہ ہے، تو کہتے ہیں کہ مجسٹریٹ کو کسی بھی ٹائم اس ڈسپیوٹڈ پراپرٹی کو اٹیچ کر سکتا ہے، اس ٹائم تک اٹیچ رکھے گا جب تک کہ اس کا فیصلہ نہ ہو جائے کہ کس شخص کا پوزیشن بنتا ہے. تو سب سیکشن 5 میں کہتے ہیں کہ مجسٹریٹ نے جن پارٹیز کو طلب کیا تھا عدالت میں، یا کوئی شخص اگر انٹرسٹڈ ہے اسی ڈسپیوٹڈ پراپرٹی میں اور وہ اگر عدالت میں آنا چاہیں، وہ عدالت میں آئے اور وہ اگر مجسٹریٹ کو یہ شو کرنا چاہیں کہ آپ نے جو پراپرٹی ڈسپیوٹڈ پراپرٹی جو آپ نے اٹیچ کی ہے اس میں کوئی بھی ایسا ایمرجنسی کا کیس نہیں ہے کہ آپ نے اس پراپرٹی کو اٹیچ کر لیا، اس کو آپ جو ہے وہ ودرا کر لیں، تو پھر یہاں پہ مجسٹریٹ اگر سمجھتا ہے تو اپنے اس اٹیچمنٹ والے آرڈر کو کینسل کر دے گا اور اٹیچمنٹ کے حوالے سے جتنی بھی پروسیڈنگ ہے وہ تمام پروسیڈنگ سٹے کر دے گا. اور لیکن مجسٹریٹ کا جو سب سیکشن 1 والا آرڈر ہے جس میں وہ پارٹیز کو طلب کرتا ہے، ان سے ایویڈنس مانگتا ہے، ان سے کہتے ہیں کہ اپنا تحریری اپنا ریسپیکٹو کلیم بتاؤ، تو وہ جو اس کا سب سیکشن 1 والا آرڈر ہے وہ فائنل رہے گا، لیکن اس نے جو پراپرٹی اٹیچ کی تھی وہ یہاں پہ مجسٹریٹ اس کو کینسل بھی کر سکتا ہے، اپنے اٹیچمنٹ والے آرڈر کو کینسل کر سکتا ہے. اس کے بعد یہاں پہ سب سیکشن 6 ہے پارٹی ان پوزیشن ٹو ریٹین پوزیشن انٹل لیگلی ایوکٹڈ. کہتے ہیں کہ جو پارٹی ان پوزیشن ہے وہ پوزیشن میں ہی رہیں گی جب تک کہ اس کو قانونی طور پر نکالا نہ جائے. If the magistrate decide that one of the parties was or should under the first proviso to subsection 4 be treated as being in such possession of the said subject, تو کہتے ہیں کہ مجسٹریٹ سب سیکشن 4 کے تحت کسی شخص کو پوزیشن دیتا ہے یا کوئی پارٹی پہلے سے ان پوزیشن ہے تو وہ پوزیشن میں ہی رہیں گی. تو پھر کہتے ہیں کہ he shall issue an order declaring such party to be entitled. تو پھر مجسٹریٹ اس حوالے سے ایک آرڈر جاری کرے گا اور اس آرڈر میں یہ ڈکلیئر کرے گا کہ یہی پارٹی انٹائٹل ہے ٹو پوزیشن کے لیے until evicted therefrom in due course of law. جب تک کہ اس پارٹی کو قانونی طور پر نکالا نہ جائے وہی پارٹی انٹائٹل ہے کہ اس کا پوزیشن رہے. and forbidding all disturbance of such possession until such eviction and when he proceed under the first proviso to subsection 1 and may restore to possession of the party forcibly or wrongfully dispossessed. تو مجسٹریٹ کہتا ہے آرڈر میں یہی بھی کہے گا کہ جو پارٹی ان پوزیشن ہے وہ اس کو کسی طرح سے وہ ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائیں گی، اور جو مجسٹریٹ کو اگر لگتا ہے کہ اس شخص کا پوزیشن نہیں بنتا دوسرے کا بنتا ہے تو اس کو قانونی طور پر نکالا جائے گا اور جس شخص کا پوزیشن بنتا ہے اس کو ریسٹور کر کے وہ پوزیشن دے دے گا. اس کے بعد سب سیکشن 7 ہے
سب سیکشن 7 میں کہتے ہیں کہ جو اوپر ہم نے جتنا بھی پڑھا یہ 145 سیکشن، اس میں کہتے ہیں ان تمام پروسیڈنگ کے دوران اگر کسی پارٹی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو مجسٹریٹ اس ڈیسیز پارٹی کے لیگل ریپرزنٹیٹیو کو بلائے گا کہ آپ آ جائیں اور اس پروسیڈنگ میں پارٹی بن جائے. تو جب وہ آ کے پارٹی بنیں گے تو اس کے بعد جو انکوائری ہوں گی وہ کنٹینیو ہو جائیں گی. لیکن اگر کویسچن یہ اٹھتا ہے کہ اس شخص کا لیگل ریپرزنٹیٹیو کون ہے جو کہ ڈیسیزڈ ہے، جو مر چکا ہے، تو اس کے لیگل ریپرزنٹیٹیو کون ہے اور کون اس پروسیڈنگ میں شامل ہوگا. تو اس میں کہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ اس ڈیسیز پارٹی کے یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اس کے لیگل ریپرزنٹیٹیو ہیں، ہم اس کے وارثان ہیں، تو وہ تمام کے تمام جتنے پرسنز ہوں گے وہ اس پروسیڈنگ میں پارٹیز بن جائیں گے. اس کے بعد ہے سب سیکشن 8. If the magistrate is of opinion that any crop or other produce of the property the subject of dispute in a proceeding under this section pending before him is subject to speedy and natural decay. تو اس میں کہتے ہیں کہ مجسٹریٹ کے اوپینین کے مطابق، یعنی مجسٹریٹ کو اگر یہ لگتا ہے کہ وہ جو ڈسپیوٹڈ پراپرٹی ہے جس پہ انکوائری پینڈنگ ہے، اس پراپرٹی کے اوپر کوئی فصل ہے یا کوئی اور ایسی پیداوار ہے کہ جو فوری طور پر خراب ہونے والی ہے، یعنی ڈسپیوٹڈ پراپرٹی ہے، اس کے اوپر فصل کڑی ہے تو وہ فصل خراب ہو جائیں گی، یا کوئی اور ایسی پروڈیوس ہے تو وہ خراب ہونے والی نیچرل ڈکے ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ ہی میں میک این آرڈر فار دا پراپر کسٹڈی اور سیل آف سچ پراپرٹی. تو پھر مجسٹریٹ جو ہے اس پراپرٹی کے اوپر جو بھی فصل ہے یا کوئی اور چیز ہے جو کہ خراب ہونے والی ہے اس کے حوالے سے آرڈر جاری کرے گا کہ اس پراپرٹی کو، اس کراپ کو، اس فصل کو پراپر کسٹڈی میں رکھا جائے، یا اگر اس کی فوری طور پر سیل ضروری ہے تو اس کو سیل کرنا پڑے گا. And upon the completion of the inquiry shall make such order for the disposal of such property. تو پھر جب اس سیکشن کے تحت انکوائری کمپلیٹ ہو جائے تو پھر مجسٹریٹ آرڈر جاری کرے گا کہ اب وہ جو پراپرٹی ہے وہ کس کو دینی ہے، یعنی اگر وہ پراپر کسٹڈی میں رکھی گئی ہے تو پھر کس شخص کا پوزیشن بنتا ہے اس شخص کو دے دی جائے گی، کس طرح کے ڈسپوز کرنا ہے. اور اگر وہ جو سیل اگر سیل ہو چکی ہیں تو سیل کے حوالے سے جو اتنے پیسے آئے ہیں وہ پیسے کس کو دینے ہیں، تو اس حوالے سے مجسٹریٹ یہ آرڈر جاری کرے گا. اس کے بعد سب سیکشن 9 ہے. دا مجسٹریٹ میں if he thinks fit at any stage of the proceeding under this section on the application of either party issue a summon to any witness directing him to attend or to produce any document or thing. تو کہتے ہیں کہ یہ جو سیکشن 145 اوپر ہم نے جتنے بھی پڑھا، پروسیڈنگ کے دوران کسی بھی سٹیج پہ کوئی پارٹی مجسٹریٹ کو اپلیکیشن دیتی ہیں کہ ہم نے اس گواہ کو عدالت میں لے کے آنا ہے، یا کوئی ڈاکومنٹ ہے یہ وہ کسی شخص کے پاس ہے، یا کوئی چیز ہے جو کسی وٹنس کے پاس ہے تو اس کو ہم نے عدالت میں بلانا ہے، تو پھر مجسٹریٹ اس وٹنس کو سمن ایشو کرے گا کہ آپ عدالت میں آ جاؤ، حاضر ہو جاؤ. یا اس کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ پروڈیوس کرنا ضروری ہے تو مجسٹریٹ اس کو سمن جاری کرے گا کہ آپ عدالت میں آ جاؤ، وہ جو آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہے یا کوئی چیز ہے اس کو عدالت کے سامنے پروڈیوس کرو. اور اس کے بعد ہے سب سیکشن 10. Nothing in this section shall be deemed to be interrogation of the powers of the magistrate to proceed under section 107. سیکشن 107 میں ہم نے پڑھا تھا کہ جس میں مجسٹریٹ کسی شخص سے یہ ضمانت لیتا ہے کہ آپ نے بریچ آف پیس نہیں کرنا، کسی شخص کو نقصان نہیں پہنچانا، آپ نے پابند رہنا ہے قانون کے. تو اس میں کہتے ہیں کہ اگر اس سیکشن 145 کے تحت مجسٹریٹ 107 کی پاورز یوز کرنا چاہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا. اس کے بعد ہے یہاں پہ سیکشن 146. پاور ٹو اٹیچ سبجیکٹ آف ڈسپیوٹ. یہاں پہ مجسٹریٹ کے پاس پاور ہے کہ ڈسپیوٹڈ پراپرٹی کو اٹیچ کریں. تو سب سیکشن 1 میں کہتے ہیں کہ جہاں پہ مجسٹریٹ پارٹیز کو بلانے کے بعد، ان کو سننے کے بعد مجسٹریٹ کو یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ ان پارٹیز میں سے کسی کا پوزیشن نہیں بنتا، یا مجسٹریٹ اس کو ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا کہ یہاں پہ کس پارٹی کا پوزیشن بننا چاہیے، تو مجسٹریٹ اس پراپرٹی کو اس وقت تک اٹیچ کرے گا جب تک کہ سول کورٹس اس ڈسپیوٹڈ پراپرٹی کے بارے میں فیصلہ نہ کر پائے. یعنی سول کورٹ پھر میٹر کو دیکھے گا کہ یہاں پہ کس پارٹی کا رائٹ بنتا ہے، کون سی پارٹی جو ہے وہ پوزیشن کے لیے انٹائٹل ہے. تو جب سول کورٹ ڈٹرمائن کر پائے گا تو اس کے بعد مجسٹریٹ اس اٹیچمنٹ کے آرڈر کو سیٹ اسائڈ کر دے گا. اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایک شرط رکھی گئی ہے کہ جب مجسٹریٹ اس پراپرٹی کو یہاں پہ اٹیچ کرتا ہے تو وہ مجسٹریٹ کسی بھی ٹائم اس ڈسپیوٹڈ پراپرٹی کو ودرا کر سکتا ہے، یعنی اپنی اٹیچمنٹ والے آرڈر کو سیٹ اسائڈ کر سکتا ہے اگر وہ سیٹسفائیڈ ہوتا ہے کہ اس طرح کا بریچ آف پیس کا کوئی خطرہ نہیں ہے. اگر بریچ آف پیس کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو مجسٹریٹ اس ڈسپیوٹڈ پراپرٹی کو ودرا کر سکتا ہے، یعنی اٹیچمنٹ والے آرڈر کو سیٹ اسائڈ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ سب سیکشن 2 ہے. تو اس میں کہتے ہیں کہ وین دا مجسٹریٹ اٹیچ دا سبجیکٹ آف ڈسپیوٹ، کہ جب مجسٹریٹ ڈسپیوٹڈ پراپرٹی کو اٹیچ کرتا ہے، ہی میں اف ہی تھنکس فٹ اینڈ اف نو ریسیور آف دا پراپرٹی دا سبجیکٹ آف ڈسپیوٹ ہیز بین اپوائنٹڈ بائی اینی سول کورٹ اپوائنٹ اے ریسیور دیئر آف. مجسٹریٹ نے پراپرٹی کو اٹیچ کر لیا اور
सिविल कोर्ट ने उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के ऊपर कोई रिसीवर अपॉइंट नहीं किया और मजिस्ट्रेट समझता है कि उसके ऊपर रिसीवर अपॉइंट करना चाहिए, तो फिर कहते हैं कि वो द सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द मजिस्ट्रेट शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ अ रिसीवर अपॉइंटेड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो फिर कहते हैं कि मजिस्ट्रेट के पास ये पावर्स हैं CPC के कि वो रिसीवर अपॉइंट करें, यानी कि जिस तरह से कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में रिसीवर अपॉइंट किया जाता है उसी तरीक़ेकार के मुताबिक मजिस्ट्रेट उस अटैचमेंट वाली प्रॉपर्टी के लिए रिसीवर अपॉइंट करेगा। और इसके यहाँ पे एक शर्त रखी गई है, इन द इवेंट ऑफ रिसीवर ऑफ द प्रॉपर्टी द सब्जेक्ट डिस्प्यूट बीइंग सब्सिक्वेंटली अपॉइंटेड बाय एनी सिविल कोर्ट पोजेशन शैल बी मेड ओवर टू हिम बाय द रिसीवर अपॉइंटेड बाय द मजिस्ट्रेट वो शैल देयर अपॉन बी डिस्चार्ज। तो यहाँ पे कहते हैं कि मजिस्ट्रेट ने तो रिसीवर अपॉइंट कर लिया और बाद में सिविल कोर्ट भी रिसीवर अपॉइंट करती है, यानी अब दो रिसीवर हो गए, एक मजिस्ट्रेट ने अपॉइंट किया और दूसरा सिविल कोर्ट ने अपॉइंट किया। तो जो मजिस्ट्रेट ने रिसीवर अपॉइंट किया है वो रिसीवर पोजीशन दे देगा सिविल कोर्ट ने जो रिसीवर अपॉइंट किया है उसी को, और मजिस्ट्रेट का जो रिसीवर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे सेक्शन 147 डिस्प्यूट कंसर्निंग राइट्स ऑफ यूज़ ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एट्सेट्रा। इस सेक्शन को पढ़ने से पहले एक जर्नल व्यू लेते हैं। जैसे कि हमने सेक्शन 145 और 46 में देखा तो वहाँ पे जो डिस्प्यूट था वो पोजेशन के हवाले से था, पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और ये जो सेक्शन 147 है ये डिस्प्यूट है राइट ऑफ यूज़ ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से। यानी आप एक रास्ते से गुजरते हैं, किसी शख्स की ज़मीन के ऊपर से आप गुजरते हैं और आप अपने घर जाते हैं, तो वो शख्स आपको रोकता है कि ये रास्ता नहीं है, आप यहाँ से नहीं गुजरेंगे। आप कहते हैं कि ये मैं गुजरूँगा तो मैं अपने घर पहुँचूँगा, अगर मैं यहाँ से नहीं गुजरा तो मैं कैसे घर जाऊँगा। इसके अलावा आप जो है किसी रास्ते से किसी शख्स की ज़मीन के ऊपर से आप कोई पाइप लाइन गुजारते हैं, कोई पानी का पाइप लाइन आप गुजारते हैं, वो आपको मना करता है। आप कहते हैं कि ये तो मेरा राइट है यहाँ से गुजारना, वो आपको मना करता है और इस हवाले से कोई डिस्प्यूट अराइज़ हो जाता है। तो उस डिस्प्यूट को कैसे रोकना है, क्योंकि ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें मजिस्ट्रेट के पास प्रिवेंटिव जुरिस्डिक्शंस है, यानी उसने ब्रीच ऑफ पीस को रोकना है, किसी शख्स को सज़ा नहीं देनी बल्कि उसने जो है ब्रीच ऑफ पीस को रोकना है। तो इस तरह राइट ऑफ यूज़ ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से अगर कोई डिस्प्यूट है तो मजिस्ट्रेट उस डिस्प्यूट को कैसे रोकेगा और उनके मसले को कैसे हल करेगा। तो सब सेक्शन 1 में वही बात बताई गई है जिस तरह के 145 में हमने देखा कि मजिस्ट्रेट को इतला मिलती है पुलिस रिपोर्ट के ज़रिए या कोई ख़ुद जाके मजिस्ट्रेट को इतला देता है कि आपकी जुरिस्डिक्शंस में फ़लाँ जगह पे कोई इस तरह का डिस्प्यूट है जिससे ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है, और वो डिस्प्यूट जो है वो किसी राइट ऑफ यूज़ के हवाले से है और वो लैंड और वाटर है। ये जिस तरह के 145 के सेक्शन 2 में बताया गया है उसमें लैंड और वाटर को एक्सप्लेन किया गया है। तो मजिस्ट्रेट को जब ये इत्तला मिलती है कि उसके जुरिस्डिक्शंस में इस तरह का राइट ऑफ यूज़ के हवाले से कोई डिस्प्यूट है और उससे ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है, तो मजिस्ट्रेट उन पार्टीज़ को जिनकी वो आपस में लड़ाई है उनको ऑर्डर जारी करेगा। अब मजिस्ट्रेट जब ऑर्डर लिखेगा तो ऑर्डर में सबसे पहले वो ग्राउंड्स बताएगा कि मैं क्यों ये ऑर्डर जारी कर रहा हूँ, अपने सेटिस्फेक्शन की ग्राउंड्स बताएगा। उसके बाद वो ऑर्डर में वो तलब करेगा उन पार्टीज़ को कि आप लोग मेरे कोर्ट को अटेंड करो, चाहे ख़ुद आते हो या अपने वकील के ज़रिए आते हो, और मजिस्ट्रेट उनको डेट और टाइम भी बताएगा कि आपने फ़लाँ तारीख़ को मेरे सामने हाज़िर होना है और अपना मुझे तहरीरी तौर पर बताओ आपका रिस्पेक्टिव क्लेम क्या है। यानी जो शख्स मना कर रहा है कि आपने यहाँ से नहीं गुजरना फॉर एग्जांपल रास्ते से, तो वो भी बताएगा कि यहाँ पे वो कहेगा कि ये मेरी ज़मीन है, यहाँ पे कोई पब्लिक रास्ता नहीं है, और जो शख्स गुजर रहा है तो वो कहेगा कि यहाँ पे तो रास्ता है, अगर मैं यहाँ से नहीं गुजरूँगा तो मैं घर कैसे जाऊँगा। तो इस तरह फॉर एग्जांपल तो वो अपना तहरीरी तौर पर अपना रिस्पेक्टिव क्लेम बताएँगे। एंड शेल देयर आफ्टर इंक्वायर इनटू द मैटर इन द मैनर प्रोवाइडेड 145। तो जिस तरह 145 के सेक्शन में फिर मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करता है तो उसी तरीके कार के मुताबिक मजिस्ट्रेट आगे फर्दर इंक्वायरी करेगा। और इसके अलावा सेक्शन 145 के जो प्रोविजंस जो सब सेक्शंस यहाँ पे अगर एप्लीकेबल होंगे इंक्वायरी के पर्पज़ के लिए तो वो यहाँ पे अप्लाई होंगे। उसके बाद सब सेक्शन 2 में कहते हैं कि इफ़ इट अपीयर्स टू सच मजिस्ट्रेट दैट सच राइट एग्जिस्ट ही मे मेक एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग एन इंटरफेरेंस विद द एक्सरसाइज ऑफ सच राइट। तो इसमें कहते हैं कि जब मजिस्ट्रेट को ये अपीयर होता है, मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि हाँ इस शख्स का यहाँ पे राइट तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर मजिस्ट्रेट एक ऑर्डर जारी करेगा और उस ऑर्डर में हर शख्स को मना करेगा कि इस शख्स के राइट में कोई भी शख्स इंटरफेरेंस नहीं करेगा, यानी वो शख्स अपना राइट एक्सरसाइज करता रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक शर्त रखी गई है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसी ज़मीन है जिसके ऊपर से आप गुज़रते हैं, आप 1 साल से वहाँ से आपने गुज़रगाह बनाया हुआ है और जिसकी ज़मीन है वो आपको रोकता नहीं है, तो फिर मजिस्ट्रेट यहाँ पे उसको ये ऑर्डर जारी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो राइट आपका बनता ही है वहाँ पे। इसके अलावा
سب سیکشن 3 میں کہتے ہیں if it appears to such magistrate that such right does not exist he may make an order prohibiting any exercise of the alleged right. اور اگر مجسٹریٹ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کسی شخص کا رائٹ بنتا ہی نہیں ہے تو پھر مجسٹریٹ جو ہے وہ آرڈر جاری کرے گا کہ یہاں پہ کسی شخص نے یہ رائٹ ایکسرسائز نہیں کرنا. یعنی فار ایگزامپل آپ ایک راستے سے گزرتے ہیں اور آپ کو ایک شخص دوسرا شخص منع کرتا ہے, آپ کو کہتا ہے کہ میری زمین کے اوپر سے مت گزرنا, یہ راستہ نہیں ہے. اور جب معاملہ عدالت میں جاتا ہے, عدالت آپ کو طلب کرتی ہے, آپ کو سنتی ہے, آپ ثبوت بھی دیتے ہیں, دوسری پارٹی بھی دیتی ہیں, اور اگر عدالت کو لگتا ہے کہ یہ رائٹ تو آپ کا نہیں بنتا تو پھر عدالت آپ کے لیے آرڈر جاری کرے گا اور آپ کو پروہیبٹ کرے گا, منع کرے گا کہ آپ نے یہ رائٹ ایکسرسائز نہیں کرنا, آئندہ آپ نے یہاں سے نہیں گزرنا. اس کے بعد سب سیکشن 4 این آرڈر انڈر دس سیکشن شیل بی سبجیکٹ ٹو اینی سبسیکوینٹائزیشن آف اے سول کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشنز. لیکن کہتے ہیں یہ جو مجسٹریٹ یہاں پہ آرڈر جاری کرے گا اس کے اوپر اگر سول کورٹ کا ڈیسیژن آ جائے تو پھر یہ جو مجسٹریٹ کا یہ آرڈر ہے یہ ختم ہو جائے گا. سول کورٹ کا جو آرڈر ہوگا وہ چلے گا, پھر اسی کی وہ سپرسیڈ کرے گا. اس کے بعد 148 لوکل انکوائری کے بارے میں ہے. سب سیکشن 1 whenever local inquiry is necessary for the purpose of this chapter any session judge may depute any magistrate subordinate to him make the inquiry and furnish him with such written instruction as may seem necessary for his guidance and may declare by whom the whole or any of the necessary expenses of the inquiry shall be paid. تو سب سیکشن 1 میں کہتے ہیں کہ یہ جو اوپر ہم نے جتنے بھی سیکشن پڑھے 145, 46, 47 اس میں کہتے ہیں اس میں اگر کسی لوکل انکوائری کی ضرورت پڑتی ہے تو سیشن جج جو ہے وہ مجسٹریٹ کو کہے گا کہ آپ جو ہے ایک انکوائری کنڈکٹ کرو, لوکل انکوائری کنڈکٹ کرو, اور مجھے جو ہے نا اس کے بارے میں جو بھی گائیڈنس ہوتی ہیں, جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں وہ مجھے فرنش کرو. تو لوکل انکوائری کے بارے میں جتنی بھی وہ ایکسپینسز آئیں گے تو پھر وہ عدالت ڈیسائیڈ کریں گی کہ اب یہ پورا کا پورا جو ایکسپینسز ہے یہ کون سی پارٹی وہ پے کریں گی. دا رپورٹ آف دا پرسن سو ڈیپیوٹیڈ میں بی ریڈ ایز ایویڈنس ان دا کیس. اور جو رپورٹ بنائی جائے گی لوکل انکوائری کے بارے میں تو وہ بھی اس کیس کے ساتھ جو ہے ایک بطور ثبوت لگایا جائے گا. اور سب سیکشن 3 میں کہتے ہیں کہ اب لوکل انکوائری پہ جو خرچہ آئے گا تو وہ کون پے کرے گا. وین اینی کاسٹ ہیو بین انکرڈ بائی اینی پارٹی ٹو پروسیڈنگ انڈر دس چیپٹر دا مجسٹریٹ پاسنگ اے ڈیسیژن انڈر سیکشن 145, 146, 147 میں ڈائریکٹ بائی ووم سچ کاسٹ شیل بی پیڈ. اب کہتے ہیں کہ اگر 145 کی کارروائی ہے, 146 یا 47 کی ہیں, اس میں اگر لوکل انکوائری ہو گئی اور کسی پارٹی نے پروسیڈنگ کے دوران کوئی خرچہ کیا تو پھر جب اس 45, 40, 47 کے حوالے سے مجسٹریٹ جب فائنل آرڈر جاری کرے گا, ڈیسیژن پاس کرے گا, تو اس ٹائم مجسٹریٹ یہ آرڈر بھی پاس کر سکتا ہے کہ وہ جو پروسیڈنگ کے دوران پارٹی نے خرچہ کیا تھا وہ کون سی پارٹی پے کریں گی. تو مجسٹریٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ کاسٹ جو ہے وہ خرچہ کسی بھی پارٹی پہ وہ ڈال سکتا ہے جہاں پہ مجسٹریٹ ضروری سمجھتا ہے. تو یہ جو چیپٹر ہے یہ ایک پریونٹیو جورسڈکشنز ہے مجسٹریٹ کی. 145 میں اگر کوئی اموویبل پراپرٹی کے پوزیشن پہ ڈسپیوٹ ہے تو مجسٹریٹ اس کو ڈیسائیڈ کرے گا, پارٹیز کو سنے گا اور جس کا پوزیشن بنتا ہے اس کو وہ دے دے گا. اس کے علاوہ رائٹ آف یوز کا اس میں ہم نے دیکھا, یعنی آپ ایزمنٹ کے رائٹ آپ جو ہے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں, آپ ایک راستے سے گزرتے ہیں, آپ ایک پانی کی نالی گزارتے ہیں, آپ کوئی پائپ لائن وغیرہ اس طرح گزارتے ہیں اور آپ کو کوئی شخص روکتا ہے تو اس حوالے سے اگر ڈسپیوٹ ہے تو مجسٹریٹ اس ڈسپیوٹ کو بھی حل کرے گا. تو اس چیپٹر کے پڑھنے کا صرف یہ مقصد تھا کہ مجسٹریٹ بریچ آف پیس کو روکتا ہے کہ کوئی جرم سرزد نہ ہو جائے, کوئی پارٹیز ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچا دیں. تو امید کرتا ہوں ویورز آپ کے لیے آج کا لیکچر انتہائی انفارمیٹیو رہا ہوگا. تھینک یو سو مچ.